بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ سفر حج سے پہلے کیا آداب ہیں؟ سفر حج ہو یا نہ ہو، کسی بھی عبادت سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میری توحید کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی تھی کہ اگر شرک کیا تو میں سارے اعمال نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء وہ تو اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہوتے ہیں، ان سے تو شرک صادر نہیں ہو سکتا، تو ان کا بول کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان کو یہ بول سکتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہو۔ تو جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی اور کو سمجھتا ہے، صفات میں یا عبادت میں یا عنایات میں کسی قسم کی عنایات کوئی اور دیتا ہے اللہ کے سوا، عبادت کسی اور کی کرنی ہے، یا اللہ کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات کسی مخلوق میں سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور حج بھی اس کا قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نیت کا اخلاص۔ تو کسی بھی نیکی میں آپ نیت اللہ کے سوا کسی اور کی کر لیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ حج میں اگر آپ ہار وار ڈال کے تصویریں بنا رہے ہیں اور وہ حج کے دوران بھی جا کر کے انگلیوں میں تسمیاں پھنسا کے تصویریں بنا رہے ہیں اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کس مقصد کے لیے گئے ہیں؟ اس لیے وہاں موبائل کو صرف اپنے گھر والوں کو خیر خیریت بتانے تک رکھیں، باقی آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دیں، اور یہ تصویر کشی اور ریاکاری اور خود نمائی یہ کام بالکل نہ کریں، نہ جانے سے پہلے نہ جانے کے بعد۔ اسی طریقے سے جو عبادات مال سے متعلق ہیں وہ بھی، اور دوسری بھی، حرام خور کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ سب سے اعلیٰ ترین عبادت اللہ کی دعا ہے، اللہ سے مانگنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، سفر سے آیا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، رب فرماتے ہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ کھانا تو اس کا حرام کا ہے، پہننا اس کا حرام کا ہے، غذا اس کی حرام کی ہے، اب میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ تو دعا افضل عبادت ہے اور حج بھی عبادت ہے، تو حرام خور کی عبادات قبول نہیں ہوتی الیاذ باللہ۔ تو چاہیے کہ اس کا روٹین میں بھی کھانا پینا حلال کا ہو اور حج کے پیسے بھی اس کے حلال سے جمع کیے ہوئے ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں کہ جوئے اور سود کے ساتھ حج کرایا جا رہا ہوتا ہے، پیسے پہلے جمع کر لیے جاتے ہیں، ان کو بینک میں رکھ کر اس پر سود حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو حج کروایا جاتا ہے۔ اور لاٹری جناب، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی لاٹری کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا قرآن دازی میں نام نکلے گا تو ہم آپ کو عمرہ کروا دیں گے، حج کروا دیں گے۔ لاٹری تو جوئے کی شکل ہے، اگر اس پہ آپ کی طرف سے کوئی محنت یا پیسہ پے کیا جاتا ہے تو اگر آپ میرے پمپ سے تیل خریدیں گے تو آپ کو کوپن ملے گا، تو ظاہر سی بات آپ باقی پمپ چھوڑ کے اسپیشل اس پہ آ رہے ہیں، پے کر رہے ہیں۔ تو اگر تو ایسا ہو کہ روٹین میں آپ وہیں سے تیل لیتے ہیں، اسی دکان سے آپ سامان لیتے ہیں اور اس نے کوپن بنا دیا تو الگ بات ہے، لیکن اگر اسپیشل یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے پے کیا اور اس کی بنیاد پر آپ کو عمرہ کروایا گیا۔ بعض کہتے ہیں جی اتنی ویب سائٹ کلک کر دو، تو یہ دھوکہ ہے بھائی، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ کلک کرنا، وہ ویڈیو دیکھنا، اس پر آپ کو عمرہ ملے گا، یہ جوئے اور فراڈ پر عمرہ ہو رہا ہے۔ تو حلال کے پیسوں سے عمرہ ہونا چاہیے، یہ بھی ادب آداب کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو مل ملا کر نکلتے ہیں، اپنے معاملات صاف کر لیتے ہیں، ناراضگیاں ختم کر لیتے ہیں، معافی تلافی کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جب گھر سے نکلنا ہے، قدم باہر گیا تو بازار جانے کی دعا پڑھیں، گاڑی پہ بیٹھے تو گاڑی میں بیٹھنے کی دعا پڑھیں، سفر شروع ہوا تو سفر کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ اور یہ سب اگرچہ کامن چیزیں ہیں لیکن حج کے ساتھ بھی، وہ بھی چونکہ سفر ہے تو یہ بھی اس سے پہلے کرنے کے کام ہیں۔ اپنے جسم کی صفائی وفائی، ناخن بال وغیرہ سب درست کر لینے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔